السلام علیکم ناظرین، روز پوائنٹ میں عادل علی علی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، صوبہ سندھ کا کردار ملکی سیاست میں ہمیشہ سے انتہائی اہمیت کا حامل رہا ہے، اور صوبہ سندھ میں جس شہر کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے اس کا نام کراچی ہے۔ بدقسمتی سے کراچی کا حال اس وقت نہ صرف پاکستان کے دیگر صوبوں میں، اضلاع میں، شہروں میں، بلکہ دنیا بھر کے تمام ملکوں میں ذکر خیر بنا ہوا ہے۔ کراچی کے مسائل، کراچی کے عوام کے اصل حقوق، جن کی ترجمانی کرنے والی سیاسی جماعتیں اس وقت ایوانوں میں موجود ہیں، ان میں سے دو اراکین آج میرے ساتھ موجود ہیں جو عوام کے ان مسائل کو شاید اس طرح سے ایڈریس کر سکے جس طرح سے ایک صحافی نہیں کر سکتا، کیونکہ ایوان میں موجود ہونے کے ناطے اس اختیار اور حکمرانی کا حق بھی انہی کے پاس ہے، چاہے وہ حزب اختلاف میں ہو یا پھر حکمرانی میں۔ آج میرے ساتھ میرے مہمان موجود ہیں، رکن اسمبلی ہیں ایم کے پاکستان تعلق کا سید شارق جمال صاحب۔ السلام علیکم شارق بھائی، وعلیکم السلام عادل بھائی، کیسے؟ اللہ کا شکر سر۔ میرے ساتھ میرے دوسرے مہمان موجود ہیں، وہ بھی رکن اسمبلی ہیں، ان کا صوبائی اسمبلی، ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے، محمد اویس صاحب۔ السلام علیکم اویس صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ اویس صاحب، آپ سے شروع کروں گا، یہ بتائیے گا کہ آپ کی جماعت اس وقت ملک بھر میں کہیں پہ بھی کسی بھی طرح سے ایسے مقام پہ نہیں ہے جہاں پہ آپ کو لگے کہ آپ کہیں بہکے حکمرانی رکھتے ہو یا پھر آپ کو دیوار سے لگایا گیا ہو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ یہ دیگر تمام سیاسی جماعتیں انہوں سب نے مل کے آپ کو دیوار سے لگایا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں تمام جماعتوں کا تو نہیں بولوں گا، جو اقتدار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جو جنہیں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا، جنہیں باہر ہونا چاہیے تھا، ان کا فائدہ ہی یہی ہے جو تب تک اقتدار میں بیٹھیں گے جب تک تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگایا جائے گا، کیونکہ الیکشن تو وہ جیتے نہیں ہیں۔ اب 17 سیٹیں جیتنے والی پارٹی اقتدار میں بیٹھی ہوئی ہے، جس نے 180 سیٹیں جیتی ہیں، اس کا لیڈر سمیت تقریباً لیڈرشپ آپ کی جیل کے اندر ہے۔ تو اب ملک کی حالات تو آپ دیکھ لیں، جب عوامی جو نمائندے ہیں وہ ایوانوں میں نہیں بیٹھے ہوئے، تو یہ جو ہارے ہوئے ہیں ان کو تو فکر ہی نہیں ہے، جتنی مرضی مہنگائی کریں، انہوں نے عوام سے ووٹ تو نہیں لینا۔ نیکسٹ ٹائم بھی جس طریقے کے ساتھ یہ آئے ہیں، ان کی کوشش ہوگی یہ اسی طریقے کے ساتھ دوبارہ اقتدار کے اندر آ جائیں، اس لیے ان کو عوام جیے مرے کسی چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ سر، آپ کی جو بات ہے وہ آپ بالکل درست کہہ رہے ہوں گے، لیکن بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کہ عوام کی حقیقی زندگی کو ریلیٹ نہیں کرتی، چاہے حکومت کسی بھی کی ہو، عوام تو حقیقت نا۔ شریف صاحب، یہ بتائیے گا کہ عوام پاکستان کے اصل حکمران ہیں، عوام جسے منتخب کرتی ہے وہ ایوان بالا تک پہنچتا ہے، صوبائی ایوان تک پہنچتا ہے، یا پھر وہ حلقے کی نمائندگی کرتا ہے، پھر یو سی لیول تک کی وہ عوام کی نمائندگی کر رہا ہے، وہ بحق حکمرانی عوام کے توسط سے اسے ملتا ہے۔ عوام کراچی کی اس وقت جس حال میں جی رہی ہے، نہ بجلی ہے سر، نہ آپ کے پاس گیس ہے، نہ پانی ہے، اور آپ کے پاس انفراسٹرکچر کا حال تو سب کے سامنے ہی ہے۔ کراچی کے وہ علاقے بھی اس وقت شدید لوڈ شیڈنگ کی زد میں جہاں سے آپ کو 100% بلنگ ہو رہی ہوتی ہے، اس پہ کوئی احتجاج یا کوئی ایسا کوئی کام کیوں نہیں ہو رہا جو واقعی کنسیڈریبل ہو؟ دیکھیں عادل بھائی، جو چیزیں آپ نے جن کا تذکرہ کیا، اچھا وہ ہم کسی سے بھی ڈکی چپی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کراچی کی عوام ہر طور پہ پہلے تو بجلی سے لڑتی تھی، روڈوں پہ سیوریج کا پانی گھر سے نہیں جاتا تھا، صاف پانی گھر پہ نہیں آتا تھا۔ اب گیس کی بھی ایک نیا جو تماشا شروع ہوا ہے، تو میں تو بولتا ہوں کہ بھائی سوئی گیس بھی جو ہے SSGC، یہ بھی کی الیکٹرک کی لائن میں کھڑا ہونے والا ہے بہت جلد۔ لوگ جو ہیں ان کو بھی بدوائیں اور جو لوازمات جو ان کو نوازتے ہیں کی الیکٹرک کو، وہی ان کے ساتھ ہونے والا ہے۔ دیکھیں کی الیکٹرک کا جو ایشو ہے نا، میں اس کو دو سے دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو وہ کہ جب ہم کی الیکٹرک سے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو لوگ بل پے کرتے ہیں ان کا حق بنتا ہے، جس کو آپ اسٹار کنزیومر لکھ کے بھیجتے ہو کہ بھائی وہ بجلی، اگر جو لوگ آپ کا بل نہیں بھرتے یا کنڈا استعمال کر رہے ہیں، بجلی چوری کر رہے ہیں، آپ ان کی سزا ان کسٹمر کو یا کنزیومر کو کیوں دے رہے ہو کہ جو بل بھر رہا ہے؟ اگر آپ نے اب تک، آپ کو میرے خیال سے 20 سال سے اوپر کے الیکٹرک کے ادارے کو پرائیویٹائزیشن کے بعد ہو چکا ہے، تو آپ نے ایسا راستہ کیوں نہیں نکالا، کوئی کارڈ سسٹم ایسا کیوں نہیں نکالا کہ جو آپ کو بل پے کر رہا ہے ان کو کم از کم سہولت مل جائے؟ دیکھیں کراچی کی یہ بات میں مانتا ہوں، اور انسان کو جو ہے ہمیشہ حقیقت پہ بات کرنی چاہیے۔ اب میں اپنے حلقے کی مثال دیتا ہوں کہ میرے حلقے میں بہت سارے علاقے ہیں جہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور بہت سارے ایسے ہیں کہ 50-50 لگا لیں جہاں لوڈ شیڈنگ 16 سے 18 گھنٹے کی اس گرمی میں بھی، ٹھیک ہے۔ تو دو چیزیں کہ یہ ہمیں، ایک تو مجھے بھی اور عوام کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ الیکٹرک پرائیویٹ ادارہ ہے، وہ بزنس کرنے آیا ہے، کمانے آیا ہے، آپ کو فری میں بجلی نہیں دے گا،
ٹھیک ہے, جو لوگ خاص کر جو ہے بل نہیں بھرتے, اور ان کی سزا جو ہے عوام کی سزا عوام کو مل رہی ہے. لوگ ہمیں بہت تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, میرے پاس روزانہ سینکڑوں میسج آتے ہیں کہ بھائی آپ ایم پی ہو, آپ کیوں بجلی نہیں دے رہے ہو. تو بھائی مجھے آپ ایک چیز بتائیں, میں کیسے ان کو بجلی دے سکتا ہوں اگر ایک فیڈر پہ 70 سے 80 کروڑ روپے ڈیوز ہیں, اور وہ کس کے, میرے نہیں ہے, عوام کے. تو اور ایک عوام جو ہے بل بھر رہی ہے, ٹھیک ہے, تو ان کی سزا ان کو مل رہی ہے, تو بھائی میں 70 کروڑ بل تھوڑی بھر سکتا ہوں. دیکھیں اسی کراچی میں بہت سے علاقے جہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی, ان کو بھی بجلی کی الیکٹرک دے رہا ہے. ٹھیک ہے, انسان ہم تنقید کرتے ہیں, ہم کی الیکٹرک کو برا بلا بولتے ہیں, بہت سی جگہ ان کا فالٹ ہے, ان کی غلطیاں ہیں, مگر ساتھ ساتھ ہمیں بھی کہیں نہ کہیں دیکھنا پڑے گا کہ کہیں کسی کو آپ سپلائی کسی سے لینا ہے تو آپ کو بل دینا ہوگا. لیکن سر ٹھیک ہے, مگر کوئی راستہ نکالنا پڑے گا کہ الیکٹرک کو جو اب تک نہیں نکال پائے کہ بھائی آپ ان کنزیومر کو بل کیوں نہیں دے رہے. ورنہ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ان کو بھی بجلی نہیں دو گے تو کل کو وہ بھی بل بھرنا چھوڑ دیں گے. جب بولیں گے جب سزا ہی سب کو برابر ملنی ہے تو میں بھی بل بھرنا چھوڑ دوں, تو اس پہ نقصان کیا الیکٹرک کا ہی ہے. سر ابھی تو بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی اور غیر اعلانیہ طور پہ وہاں پہ بھی شروع ہو چکی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, ابھی بہت سارے, ریسنٹلی حالیہ بہت ہوا سے ہے. میرا اپنا گھر جہاں ہے وہاں نہیں ہوتی تھی, وہاں کیبل فالٹ کے نام پہ اور یہ اپنا ریپیئرنگ اور اس کے نام پہ بھائی مینٹیننس کر رہے ہیں تو 8-10 گھنٹہ بند کر دیتے ہیں بجلی نا. تو چیزیں ہیں اکیلے, مگر دیکھیں اس کے لیے میں بتاتا ہوں, ہم نے بہت دفعہ احتجاج کی کال دی. ٹھیک ہے, مجھے آپ بتائیں, میں چلے اپنے حلقے کی بات کرتا ہوں کہ ادھر 6 لاکھ 5.5 6 لاکھ کی آبادی ہے. ٹھیک ہے, اب مجھے دن میں اتنے میسج آتے کہ بجلی آپ کچھ کریں, آپ کچھ کریں, آپ کچھ, جب کچھ کرنے جاتے نا تو 10 لوگ ساتھ کھڑے ہوئے ہوتے. تو میں کیا سمجھوں کہ بھائی ان 10 لوگوں کو تکلیفیں دیکھیں. جب آپ کہیں پہ بھی آپ کا کوئی بھی احتجاج یا کوئی بھی کامیاب ہوگا جب آپ کے ساتھ لوگ جو ہے سچے دل سے آگے کھڑے ہو. آپ بستر چھوڑنے کو تیار نہیں ہو, سوشل میڈیا پہ احتجاج ہو رہا ہے, گھر سے نکلنے کو تیار نہیں ہو, آپ کہتے ہو بس میں ایم پی کی پوسٹ پہ کمنٹ کر دوں گا تو میرے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو ایسا ہو نہیں سکتا. میں بولتا ہوں کہ بھائی آج آئیں, چلیں ہم ملیر میں IBC کے باہر بیٹھتے ہیں, اور جب تک نہیں اٹھیں گے جب تک ہمارے بجلی کا مسئلہ حل ہوگا نہیں آئیں گے لوگ. ٹھیک ہے, لوگ نہیں آئیں گے. یا تو لوگ یہ فرمائش کر رہے ہوں گے کہ بھائی یہ میری پارٹی کا نمائندہ نہیں ہے تو میں نہیں جاؤں گا, فلاں پارٹی بیٹھتی تو میں جاتا. ارے تکلیف سب کی برابر ہے. میں تو کہتا ہوں بھائی تمام جماعتیں آ کے بیٹھ جائے نا, اگر وہ عوام کی دعوے دار ہیں آئیں میرے ساتھ بیٹھ جائیں. میں ادھر کا MP ہوں تو میرے ساتھ بیٹھے, آئیں کرتے ہیں بجلی کا مسئلہ حل, ان سے لڑتے, ان سے بات کرتے, نہیں اٹھیں گے. تو چیزیں بہت ساری ہیں, سب کو اپنا اپنا دیکھنا پڑے گا, ورنہ اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. بات انسان کو سچ کرنی چاہیے. سر بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. صاحب یہ بتائیے گا, ابھی شارق صاحب کی بات کی بڑی زبردست ہے, احتجاج کرنے کے لیے ان کے حلقے کی 6.5-7 لاکھ عوامیں نہیں آئے گی, تو سر یہ عوام جب حکمرانوں کو ووٹ دینے کے لیے, تب یہ ووٹ دینے کے لیے کیسے آ جاتی ہے سر؟ تو پھر کیا ووٹ بھی جعلی پڑ رہے ہوتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, ووٹ جو ہوتا ہے نا, ووٹ کسی شخصیت کا کراچی شہر کے اندر نہیں ہے. کراچی شہر کے اندر پارٹی بیس ووٹ ہوتا ہے, وہ اپنے لیڈر کو ووٹ دیتے ہیں. اچھا, سیکنڈ طرف میں آپ کی طرف آ جاتا ہوں. گیس کے اوپر آپ نے بڑا ابھی سوال بالکل اٹھایا. سر, گیس تو اس وقت ایسا مسئلہ ہے جو مطلب چولہے ٹھنڈے پڑے ہیں, رات کو آپ کو چائے نہیں مل سکتی. میرا حلقہ عوامی کالونی, اس کے اندر 5 دن ہو گئے گیس نہیں ہے. ٹھیک ہے, بولا ریپیئرنگ کر رہے ہیں. یقین مانے وہ ریپیئرنگ ہو کہاں رہی ہے, میں ڈھونڈ کے تھک گیا, مجھے نظر نہیں آ رہی. میں نے پھر ان کے GM کو کال کی تو انہوں نے بولا ابھی وہ لنچ بریک پہ گئے میں. اچھا, جو ٹائمنگ آفیشیل ٹائمنگ میرے پاس آئی ہے گیس کی, وہ صبح جو ہے ہمیں 7 بجے ملے گی, 7 سے 9 تک. اس کے بعد دوپہر میں 11 سے 3 بجے تک. اچھا, اس کے بعد رات کی جو ہمیں گیس ملے گی وہ غالباً 5 بجے آئے گی اور رات کے 9 بجے تک. ٹھیک ہے, لیکن یہ 1 گھنٹہ پہلے چلے جاتی ہے, 1 گھنٹہ بعد آتی ہے. ٹوٹل دن میں جو میں نے کیلکولیٹ کیا ہے, 2 گھنٹے صبح, 2 گھنٹے دوپہر میں, 3 گھنٹے رات میں, ٹوٹل 7 گھنٹے جو ہے ہمیں سوئی گیس مل رہی ہے. عوام اتنی پریشان ہے. دیکھیں, جو کاروباری آدمی ہیں وہ اپنے بزنس میں, کراچی کی روٹین ہے, کاروبار 12 بجے ہی شروع ہوتا ہے, صبح 9-10 بجے کاروبار شروع نہیں ہوتا ہے. جب وہ 10 بجے سو کے اٹھتا ہے تو اس کو گیس نہیں ہوتی. اسکول سے بچے جب واپس آتے ہیں تو کھانے کے لیے 2:15 بجے میرے بچے گھر پہنچتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ 2 بجے گیس چلے جاتی ہے تو وہ کھانا باسی کھائیں گے, تازہ نہیں کھائیں گے. رات کو بچوں نے سونا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میرے بچوں کی بھی عادت ہے, آپ کی بھی عادت ہے, جنہوں نے صبح 7 بجے جانا ہوتا ہے اسکول, وہ مغرب کے بعد سو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, مغرب کے بعد تو گیس آ رہی ہے, جو آفیشیل ٹائم ہے ان کا 5 بجے, لیکن 6:45 بجے سے پہلے گیس نہیں آ رہی ہے.
मतलब कराची इंटरनेशनल सिटी है, कराची पूरे मुल्क को पाल रहा है, कराची की वजह से ये गांव देहात ये सब जगहों पर गैस पहुंच रही है। कराची अगर ये टैक्स अदा ना करे, कराची सिर्फ, मैं बाकी चीज़ों को छोड़ें, सिर्फ जो पेट्रोल के ऊपर लेवी ही सिर्फ कराची से जो आपकी कलेक्ट हो रही है उसके ऊपर ही आपका पूरा मुल्क चल रहा है। इस कराची को इसका वो हशर किया जा रहा है सोची समझी साजिश के तहत कि ये रहने के काबिल शहर ना रहे। बहुत से लोग कराची छोड़ के दूसरे शहरों के अंदर शिफ्ट हो रहे हैं। लाहौर की मिसाल देते हैं, मुल्तान की मिसाल देते हैं, फैसलाबाद की। यकीन माने हम लोग खुद इस्लामाबाद जाते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं, हमें मतलब अच्छा लग रहा होता है सब चीज़ें। अब अपने हलके के अंदर हम जाते हैं, हम अपने हलके के अंदर यकीन माने कि कोई ऐसा, मैं अपने हलके की बात कर रहा हूँ, शारिक भाई का हलका अच्छा है, इनके मलीर का एरिया, मॉडल कॉलोनी, ये सारी इलाके अच्छे हैं। मेरा बड़ा पसमानदा इलाका है। मेरे इलाके के अंदर यकीन माने शायद ही कोई 3 से 4 रोड होंगे जो डले हुए हैं, उनका भी बुरा हाल है। बाकी जब से ये पाकिस्तान बना है कोई गली कोई मोहल्ला आज तक डेवलप हुआ ही नहीं है। ये कंडीशन। सर आप तो बात कर रहे हैं कि गैस इस वक्त तो मतलब मेरा सवाल तो कुछ यूं था सर कि पाकिस्तान तो एक ज़रई मादनियाती मतलब जरखेज मुल्क है ना, आए दिन हम गैस के ज़खायर दरियाफ्त कर रहे हैं, तो सर वो गैस जा कहाँ रही है? फिर अगर गैस हमें मिल ही नहीं रही है, या तो आप यूं करें ना, गैस सिस्टम बंद कर दे, लाइन बंद कर दे, सिलेंडर बेचना शुरू कर दें। अगर आपको सिलेंडर में गैस बेचनी है तो सिलेंडर आपको सप्लाई करना शुरू कर दे। आवाम को अजाब से तो निकाले ना। पानी लाइन में नहीं आएगा, टैंकर में आएगा, पानी आएगा, पैसे से आएगा, तो भाई पैसे बढ़ा लो, गैस महंगी करके दे दो, चलो ठीक है, लेकिन दे तो ना, ये अजाब किस लिए? करना इन्होंने यही है इन दी एंड। ये आपको मैं बता रहा हूँ कि ये मिलेगी सिलेंडर में ही, और उस कीमत के अंदर मिलेगी कि एक सिलेंडर लेगा इंसान, उसकी कोशिश होगी मैं पूरा महीना इस पे गुजारा करूं। पानी लाइन में आता था, ठीक है, आज टैंकर के अंदर मिलता है, एक टैंकर खरीदता है वो, उसके बाद उसकी कोशिश होती है ये पूरा महीना मैं इस टैंकर के अंदर ही गुजारा करूं, क्योंकि इन्होंने करना और कुछ भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ आवाम के ऊपर बोझ डालते जाना है कि उसका जीना मुश्किल हो जाए। बिजली के ऊपर मैंने असेंबली के अंदर जो है कॉल अटेंशन भी जमा कराई, करारदाद भी जमा कराई, इनकी एक कमेटी हमारी बनाई गई थी, उसके अंदर भी मैंने बात की कि अब प्रीपेड सिस्टम कर दें ताकि टेंशन खत्म हो जाए। अब मेरी गली में 4 घर जो हैं वो बिजली का बिल नहीं दे रहे, उसकी वजह से 15-16 घर डिस्टर्ब हो रहे हैं। 18 घंटे 16 घंटे की लोड शेडिंग, बाज़ जगह पे तो काट के चले जाते हैं, 3 दिन बाद खोलते हैं। जब प्रीपेड सिस्टम होगा, मीटर के अंदर आप अपना कार्ड चार्ज करें और आप अपनी बिजली इस्तेमाल करें। मीटर से कार्ड चार्ज नहीं होगा तो बिजली इस्तेमाल नहीं होगी। ये करना कोई मुश्किल है? आप मुझे बताएं। नहीं करना तो मुश्किल नहीं, करने के लिए नियत होनी चाहिए। नियत होनी चाहिए। नाज़रीन यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, खुशामदीद एक ब्रेक के बाद। शारिक भाई ये बताइएगा कि तमाम सियासी जमातें जो पाकिस्तान में वो ये कहती हैं कि हम सबसे सफ़े अव्वल हैं जमहूरियत में, और हम अपनी सियासत में, अपनी तंजीम में जमहूरी इक़दार को सर फहरिस्त रखते हैं और जो उस पर हम अमल करने की कोशिश भी करते हैं। इस वक्त MQM पाकिस्तान के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन का माहौल बना हुआ है। आप क्या समझते हैं कि आपको अचानक एक मुल्की सतह पर सियासत करते हुए एकदम से ये ख्याल क्यों आया आपकी जमात को, कायदीन को, कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तरफ जाया जाए? नहीं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो हर जमात में ही होते हैं, इसमें तो मतलब कोई नई बात नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कानून है, और सबके उसमें जो पार्टी के सबके अपने मंशूर होते हैं, चीजें होती हैं, उन्होंने अपने मंशूर में लिखा हुआ होता है। किसी ने 2 साल का लिखा हुआ होता है, किसी ने 4 साल का लिखा हुआ होता है, मगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये पाबंद करता है। अच्छा, किसी ने 8-8 साल भी लिखा हुआ होता है, बिल्कुल ऐसे ही तो है। मगर वो जो है इलेक्शन कमीशन जो पाकिस्तान जो है वो पाबंद ये करता है कि ज्यादा से ज्यादा 5 साल, उससे ऊपर नहीं, उससे पहले आपने जो है इंटर पार्टी इलेक्शन कराने हैं। और लाजमी MQM में भी जो है वो MQM का आपको पता है कि एक बहुत बड़ा मर्जर हुआ PSP का, जो मेरी साहब जमात थी उसका, फारूक भाई की जो बहाली पार्टी थी उनका, और MQM पाकिस्तान का। तो उसके बाद एक वो हुआ और उसका टाइम इलेक्शन का आ गया। इलेक्शन कमीशन ने एक टाइम दिया है, तो जमहूरी रिवायत के लिहाज से इंशाल्लाह जब इलेक्शन होंगे और कारकुनान जो है, जो हर पार्टी का एक असासा होते हैं, वो लाजमी जो है वो अपने जो वो तय करेंगे जो कि उनके मरकज में कौन उनकी रहनुमाई करेगा। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। सर तंजीमी इख्तलाफात की खबरें आती रहती हैं सोशल मीडिया पे भी अक्सर डिबेट आ जाती है, पता लगता है कि आपसी इख्तलाफात, रंजिशें, कोई सोफे के उस तरफ बैठा हुआ है, कोई उस तरफ बैठा हुआ है। इस किस्म की स्पेकुलेशन क्यों आती है, वजह क्या है इसकी?
سر بیٹھے تو مرکز میں ہی ہے نا, صوفہ تو آپ کے اسٹوڈیو میں بہت سارے لگے ہوئے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے میں عادل بھائی کے برابر میں نہیں بیٹھا ہوں صوفے پہ تو میری ان سے لڑائی ہے. تو دیکھیں چیزیں ہر گھر میں بھی لڑائیاں ہوتی ہیں, بہن بھائیوں میں بھی ہوتی ہیں. اچھا وہ لڑائی نہیں کہتے, ہم ہر چیز کو بڑے آسانی سے لڑائی اور وہ بول دیتے ہیں. اختلاف رائے جو ہوتا ہے نا وہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے اور وہ ہونا چاہیے. یہ اس کے بغیر جو ہے کوئی بھی اگر گھر بھی ہو تو وہ بھی نہیں نکلے گا, کوئی تنظیم ہو کوئی پارٹی ہو وہ بھی نہیں نکلے گی. کہ اچھا برا جو ہے وہ بولنے کی آپ میں ہمت ہونی چاہیے, اس پہ اختلاف کرنا چاہیے, تو پھر مل جل کے جو ہے چیزیں بہتری کی طرف جاتی ہیں. تو ایسا کوئی نہیں جتنا میڈیا پہ دکھایا جاتا ہے اتنا کچھ ہوتا ہے, ایسا ہوتا نہیں ہے, کیونکہ چھوٹی سی خبر کو بہت بڑا بنا کے دکھایا جاتا ہے. مگر اللہ کا شکر ہے ہم سب وہاں موجود ہیں. میں بھی روزانہ جو ہے بہادر آباد جاتا ہوں جو ہمارا مرکز ہے. انیس بھائی بھی آتے ہیں, خالد بھائی بھی آتے ہیں, مصطفیٰ بھائی جب اپنی یونیورسٹی سے کراچی ہوتے ہیں تو وہ بھی آ کے بیٹھتے ہیں. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, انشاءاللہ یہ تو گھر کا مسئلہ ہے, یہ حل ہو جائے گا جب انٹرا پارٹی الیکشن ہوں گے. چلے سر, آپ نے کم از کم یہ تو کہا نا کہ میڈیا زیادہ دکھاتا ہے, آپ کا یہ شکوہ تو دور ہوا کہ میڈیا سے ان کو دکھاتا نہیں, کم از کم میڈیا دکھا تو رہا ہے نا آپ کو. نہیں سب دکھا رہا ہے, دیکھیں میڈیا ہی بہت ساری چیزیں ہمیں بھی میڈیا کے ذریعے پتہ چلتی ہے. لازمی کہ اب کراچی میں ہوتا ہے چیزیں تو ہمیں پتہ چل جاتی ہے سوشل میڈیا کے تھرو, اور اگر پورے اوور آل سندھ میں یا پاکستان میں کچھ ہو رہا ہے تو لازمی ہمارا ایکسس وہاں تک نہیں, ہم میڈیا سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھائی کہاں کیا ہو رہا ہے. تو اس پہ انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا چیزیں, کراچی بھی بہتر ہوگا اور بہت ساری چیزیں بہتر ہوں گی انشاءاللہ. آپ کی زبان مبارک ہے. ویسے آپ بتائیے گا آپ کی جماعت اس وقت سیاسی طور پہ کہاں کھڑی ہے, اور سوال کا پس منظر کچھ بھی ہے جناب کہ آپ کی جماعت اس وقت چلے آپ کہتے ہیں کہ آپ کا 180 نشست بھی ہیں, آپ نے الیکشن بھی جیتے, دیگر جماعتوں نے آپ کے الیکشن چوری بھی کیے, ان کو ووٹ بھی نہیں ملے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جماعت چلتی ہے ایک لیڈر پہ, ایک شخصیت پہ. آپ کی جماعت کے اندر جو اس وقت سب سے بڑا فقدان ہے وہ ایک مرکزی قائد یا پھر ایک ایسی شخصیت کا کہہ لیں جو تمام نکات کو ایک ساتھ اجتماعی صورت میں اکٹھا کر سکے. بہت سے دڑی بندیاں آپ کی بشرا بی بی صاحبہ کی الگ ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے, علیمہ خان صاحب ایک طرف جا رہی ہیں, پھر سابق وزیر اعلیٰ کے پی الگ اپنا چل رہے ہیں, پھر مروت صاحب, بہت کچھ ہو رہا ہے. سر یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں ہمارے جو تحریک انصاف کے لیڈر ہیں وہ ہیں عمران خان. اچھا, عمران خان کے علاوہ کوئی بھی لیڈر نہیں ہے, باقی سب عہدے داران ہیں. مجھے پارٹی نے ایم پی اے بنا دیا, کسی کو ایم این اے بنا دیا, کسی کو پارٹی کا کوئی اور عہدہ دے دیا. یہ سب اعزازی عہدے خان صاحب کی طرف سے دیے ہوئے. صرف لیڈر پاکستان تحریک انصاف کا عمران خان ہے, وہی رہیں گے. یہ پارٹی صرف ان کی ہے. باقی دیکھیں لیڈرشپ جو ہماری سابقہ لیڈرشپ ہے, جو وفاقی منسٹر تھے, کوئی گورنر, کوئی صدر, کوئی کے پی کا گورنر, مختلف جو بڑے بڑے عہدوں پہ تھے, انہیں تو 24 فروری کے الیکشن سے پہلے پارٹی چھوڑوا دی گئی تھی. اس کے بعد جو بھی یہ لیڈرشپ اوپر آئی ہے یہ سیکنڈ ایئر اوپر آئی ہے. فرسٹ ایئر تو ہماری پارٹی کی چھوڑوا دی گئی تھی, وہ پارٹی چھوڑ کے چلے گئے, کچھ مفاد میں چلے گئے, کچھ خوف میں چلے گئے, وہ جس کی جیسی دل کیا وہ پارٹی سے چلا گیا. اور لیڈر پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے عمران خان ہے, اور وہ جیل کے اندر ہے. جب تک خان صاحب جیل سے باہر نہیں آئیں گے تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. کہتے ہیں کہ گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے, جو والد ہوتا ہے آپ کا, اس کا سر پہ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. جب وہی ہمارے سر پر نہیں ہے, اندر جیل میں ہیں, تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں جس طرح ایم کیو ایم میں چل رہی ہیں تو اسی طریقے کے ساتھ پی ٹی آئی کے اندر بھی چل رہی ہیں, کیونکہ ہماری پارٹی کے جو ہے لیڈر کو جیل میں بند کیا ہوا ہے. یہ ایشو ہے. باقی تو ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی ایسا ایشو ہے, کوئی نیا سر اٹھے گا اور وہ تحریک انصاف کا جو ہے سپریم لیڈر بن جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا جب تک خان صاحب ہے. شارق بھائی یہ بتائیے گا کہ اس وقت کراچی کے جو حکومتی اسٹیک ہولڈرز ہیں 2 جماعتیں, اپوزیشن بھی بھرپور کرتے ہیں, ایک جماعت حکومتی بھرپور کرتی ہے. حالیہ ایک تصویر سوشل میڈیا پہ زیر بحث ہے, اس میں میئر کراچی بھی ہیں اور جماعت اسلامی کے امیر کراچی منم ظفر صاحب بھی ہیں. دونوں حضرات بڑے خوشگوار ماحول میں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, بحیثیت انسان, بحیثیت کراچی کے شہری, ان کو آپس میں اچھے تعلقات رواداری رکھنی چاہیے, ایک دوسرے کی خوشی غم میں شریک بھی ہونا چاہیے. لیکن جس قسم کا اختلاف رائے اور جس قسم کا آپ اپوزیشن کا انوائرمنٹ پینیٹریٹ کرتی ہو تو عوام اپنے تاثر اسی طرح سے لیتی ہے نا, تو پھر جب اچانک اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں تو پھر کیا وہ نہیں لگتا کہ وہ سارے آپس میں کی ملے ہوئے؟ دیکھیں میں عادل بھائی اس میں تھوڑا سا شاید جواب لمبا ہو جائے مگر آپ کو اس میں سننا پڑے گا نا. میں بالکل, اگر میرا شہر ترقی کر رہا ہوتا, میرے شہر کے تمام مسائل حل ہو چکے ہوتے, ٹھیک ہے, عوام کو کوئی مشکلات نہیں ہوتی, تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ماحول ہے, جس تصویر کی آپ نے بات کری کہ شہر کو کھانے والے
اس شہر کو 18 سال پہ صوبے پہ حکومت کرنے والے، 6 سال سے شہر پہ حکومت کرنے والے، شہر کو تباہ حال کر کے بیٹھ کے ان کے ساتھ بیٹھنا لازمی وہ عوام کے سینوں پہ جو ہے نا اور دماغوں میں وہ کیل کی طرح خنجر کی طرح جو ہے نا وہ چبھتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یار جس نے میرا حق کھایا ہے، میرے کو نوکریاں نہیں دی ہیں، وہ اگر ہم ایک اچھے ماحول میں دیکھیں، اسلامی ماحول میں دیکھیں، بھائی چارے کی نظر سے دیکھے، ایسا مسلمان دیکھے تو یہ کوئی بری بات میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر میں پی ٹی آئی والے سے ہاتھ ملاؤں تو بہت بری بات ہو جائے گی، میں پیپلز پارٹی والے سے ہاتھ ملاؤں، اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں، میں جماعت اسلامی کے ساتھ بیٹھ کے، کوئی بری چیز نہیں ہے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس شہر کے حقوق کو، اس صوبے کے حقوق کو جو ہے وہ کھا گئے، ٹھیک ہے، تو وہ عوام کو اس میں برا لگتا ہے، اور وہ پھر عوام جو ہے نا اس لحاظ سے میں بولتا ہوں پھر وہ اپنی طرح جگہ جائز سمجھتی ہے کہ بھائی آپ ان کے ساتھ کیسے بیٹھے ہو، ٹھیک ہے، مگر یہ ہونا نہیں چاہیے، سیاست جو ہے ہونی چاہیے، کوئی دشمنی نہیں ہونی چاہیے، کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، آپ اپنے حق کے لیے، اپنے حلقے کے لیے، اپنے عوام کے حقوق کے لیے بھرپور آواز اٹھائیں، مگر یہ ہو نہیں سکتا کہ یار وہی کوئی دشمنی کی سیاست کرے، روڈ نہ بنانے پہ آپ جو ہے وہ ایک دوسرے کو گالم گلوچ پہ آ جائیں، گربان پکڑنے پہ آ جائیں، یہ سب وہ مسائل ہیں، انشاءاللہ یہ حل ہونے والی مسائل ہیں، اس پہ ہم بیٹھیں گے، بات کریں گے۔ مجھ پہ بھی بہت دفعہ آبجیکشن ہوتا ہے کہ بہت سے پروگراموں میں جاتا ہوں، اس میں پیپلز پارٹی کے دوست بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں، پی ڈی آئی کے بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو ایز اے مسلم اگر میری طرف کوئی ہاتھ بڑھائے گا تو میں ملاؤں گا، اور جس کا پروگرام ہے اس نے اگر سٹنگ کوئی ایسی کری ہوئی ہے کہ بھائی آپ کے صوفے میں، اسی صوفے میں آپ بیٹھو، میں پرسوں ایک پروگرام میں گیا، پیپلز پارٹی کے ایم این اے میرے پاس بیٹھے، تو میں یار ایز اے مسلم یہ نہیں کر سکتا کہ یار ان کے برابر میں نہیں بیٹھوں گا۔ تو بات یہ ہے کہ لوگوں کو چیزیں سمجھنی چاہیے، مگر ان حکمرانوں کو یہ سمجھنی چاہیے کہ لوگ آپ سے اس حد تک نفرت پہ کیوں پہنچ گئے کہ وہ آپ کے ساتھ اگر کوئی ان کا نمائندہ بیٹھ جاتا ہے، وہ جس کو وہ چاہتے ہیں تو ان کو برا لگ جاتا ہے۔ تو یہ تو ہم سب کو سوچنا پڑے گا کہ ہم نے اس نہج پہ کیوں پہنچا دیا سیاست کو، کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا بھی جو ہے نا وہ گوارا نہیں کرتے، اور بیٹھ جائیں تو پھر عوام آپ کو نہیں چھوڑتی۔ بالکل سر۔ اور صاحب یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کی جنگ، حقیقی جنگ سے زیادہ اس وقت جو بنی ہوئی وہ سوشل میڈیا کی ہے، پیپلز پارٹی اپنے ہینڈل چلا رہی ہے، جماعت اسلامی اپنے ہینڈل چلا رہا ہے۔ ابھی ہم نے حالیہ دیکھا کہ ایم سی کے اندر ہاتھا پائی بھی ہوئی، گتم گتا بھی ہوئے، اور اس کے بعد پھر کافی عرصے سے کچھ خبریں بھی ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک بھی آئے گی، اور اس کی باز گشت بھی سنائی دے رہی ہے۔ اس کے اندر ایک میجورٹی جو اسٹیک آتا ہے جس کے اوپر نمبر کاؤنٹ شمار کر سکتا ہے وہ تحریک انصاف کا ہے۔ یہ سوال میں نے پہلے بھی کچھ لوگوں سے پوچھا تھا، آپ کیا سمجھتے ہیں سر، شہر کے اندر شہر کی بہتری کے لیے کوئی تبدیلی زیر بحث یا زیر خیال آ سکتی ہے؟ تو پھر اپنا پاکستان تحریک انصاف کہاں کھڑی ہے؟ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف اگر عدم اعتماد آتا ہے تو ہم جماعت اسلامی کو ووٹ دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے جو نمبر آف سیٹس ہیں وہ کراچی میں سب سے زیادہ ہیں، دوسرے نمبر پہ ہمارے تھے۔ یہ پیپلز پارٹی یہ تو کہیں تھی نہیں نا، یہ کہیں گوٹھوں سے آگے پیچھے سے کوئی 2-4 سیٹیں ان لوگوں نے جیتی، ٹھیک ہے، میکسیمم اگر کوئی گوٹھوں سے سیٹیں جیتی ہوں گی 40 جیتی ہوں گی، باقی انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی سیٹیں چھینی، جماعت اسلامی کی کچھ سیٹیں چھینی، اور میئر لا کے بٹھا دیا اپنا۔ میئر الیکشن جیتا بھی نہیں، پہلے اس کو 6 مہینے آپ نے ایسے بنایا، پھر ایڈمنسٹریٹر بنایا، اس کے بعد الیکشن لڑوایا، کینڈیڈیٹ بیچ میں سے وڈرا کروا دیے، ڈرا دھمکا کے آپ نے لا کے بٹھا دیا میئر زبردستی۔ تو ان کا حق نہیں ہے اور ان کے بس کی بات نہیں ہے کراچی کو سیدھا کرنا۔ پیپلز پارٹی کے منشور کے اندر کراچی میں ترقیاتی کام کروانا ہے ہی نہیں، یہ ان کے منشور میں لکھا ہوا ہے واضح طور پہ، میں یہ سمجھتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ آج 2 سال سے اوپر کا پیریڈ ہو گیا مجھے ایم پی اے منتخب ہوئے ہوئے، ڈے فرسٹ سے جب میں نے جا کر اپنے حلقے کی نمائندگی کی، اپنے اسمبلی کے اندر جو آوازیں اٹھائیں، مجھ سے کمٹمنٹ کیے گئے کہ جی یہ کام ہو جائیں گے، یہ فنڈ جاری کر دیا جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایک پائی کا کام نہیں ہوا۔ کوئی میں اپنا ذاتی کام نہیں مانگ رہا، میں حلقے کی عوام کا کام مانگ رہا ہوں۔ کام کریں گے، ٹھیک ہے۔ ان کو تو میں نے یہاں تک بھی بولا ہے کہ جو میں یہ کام آپ کو دے رہا ہوں اس کے اوپر میرا آپ جھنڈا نہ لگاؤ، اب اپنا جھنڈا لگا کے کام کر دو، لیکن عوام کے کام تو کرو۔ لیکن میں یہ سمجھاؤں اس ٹائم کے اندر کہ اتنا بدتر کراچی کا حال آج سے پہلے نہیں تھا۔ ایم کیو ایم کے پاس بھی تھا کراچی، اس ٹائم پہ بھی یہ کنڈیشن نہیں تھی، حالانکہ اختیارات کے رونے اس ٹائم بھی تھے، لیکن آج تو اختیارات کے رونے ہونے ہی نہیں چاہیے۔ صوبہ آپ کا وفاق میں بھی آپ بیٹھے ہوئے، پیپلز پارٹی وفاق میں بھی ہے، صوبے میں بھی ہے،
آپ کی کراچی کی میئر شپ بھی آپ کے پاس ہے، پھر کس چیز کا رونا ہے؟ پھر کراچی کی عوام پریشان کیوں ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو چینج ہونا چاہیے. اب بہت ہو گیا، مزید ایکسپیریمنٹ کرنے کی گنجائش نہیں ہے کراچی کے اندر. سر عوام کا اور لوگوں کا کہنا تو یہی ہے نا کہ اگر میئر پیپلز پارٹی کا ہے تو آپ ہی کی بدولت ہے سر. آپ کیسے اس سے نہیں، ہماری بدولت نہیں ہے نا. دیکھیں آپ، اب جماعت اسلامی کہتی ہے سر یہ تو. نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں نا. دیکھیں ہمارے کچھ لوگوں کو انہوں نے کچھ کو ڈرایا، دھمکایا، ٹھیک ہے، کچھ کو خریدا. بات یہ ہے کہ اب جو ہماری کنڈیشن ہے نا، آج شارق بھائی کہہ رہے ہیں میں احتجاج کی کال دیتا ہوں تو کچھ لوگ کٹھے بھی ہو جاتے ہیں. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، میں یہاں پہ احتجاج کی کال دیتا ہوں، میرے احتجاج کی جگہ پہنچنے سے پہلے یہ FIR کٹی ہوئی ہوگی، کیونکہ ہمارے ساتھ تو وہ کنڈیشن ہوئی ہے، ہمارا تو وہ برا حال کیا ہوا ہے. تو ہمارے لوگوں کو کچھ کو ڈرایا، کچھ کو دھمکایا، کچھ کو کسی کا حال دکھایا، کچھ کو کسی کا حال دکھایا تو وہ ہٹ گئے. تو ہم تو اس کنڈیشن کے اندر ہیں ہی نہیں نا. تو ان کو ہم نے پارٹی سے بھی نکال دیا. پاکستان تحریک انصاف کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب جو ہماری سیٹیں جو ہمارے پاس موجود ہیں 42 کے قریب، وہی ہماری ہیں. جن کو ہم نے نکال دیا ان کو ہم اپنے ساتھ کاؤنٹ نہیں کرتے. اگر جماعت کے ساتھ بھی ہم دیں گے ووٹ جو پارٹی کے اندر ہیں، صرف وہی ووٹ ہم جماعت اسلامی کے جو میئر ہوگا عدم اعتماد کے بعد اس کو ہم دیں گے. شارق بھائی آپ سے ایک وقفے کے بعد کچھ صوبہ سندھ اور کراچی کے حوالے سے کچھ سوالات لوں گا. ناظرین ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شارق صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کراچی کی عوام کے مسائل اور کراچی کے طرز حکمرانی کو بہت اچھے سے جانتے ہیں. MQM نے متعدد ادوار ایسے گزارے ہیں جس میں میئر شپ آپ کی شہری حکومت MQM پاس رہی ہے. اس وقت پیپلز پارٹی کے پاس ہے. پیپلز پارٹی کی شہری حکومت اور MQM کی شہری حکومت میں فرق کیا ہے؟ دوسرا، آپ کے سابقہ میئر اور موجودہ پیپلز پارٹی کے میئر، ان میں فرق کیا ہے؟ اور عوام کو اگر یہ اس تناظر میں بتایا جائے کہ بھائی MQM کے پاس اختیار نہیں تھا تو پیپلز پارٹی کا اختیار ہونا چاہیے کیوں صوبائی حکومت ان کی ہے، ڈلیوری پھر بھی نہیں ہے، ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں بہت سارے سوال آپ نے ایک ساتھ پوچھ لیے. ہاں تو بہت سارے سوال پوچھ لیے. دیکھیں اختیار کی تو جو چیزیں ہیں اس کا تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم اسی اختیار کی نہ ہونے کی وجہ سے، اس شہر کی حلقہ بندی صحیح نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے جو ہے اس بلدیاتی الیکشن میں حصہ نہیں لیا. اور آج وہ فیصلہ جو ہے میرے خیال سے آج اس کا انڈورسمنٹ ہو گئی ہے. اور میں شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم نے حصہ نہیں لیا، ورنہ اس طرح کے ابراہیم جیسے سینکڑوں کراچی کے بچے جو گٹر میں گر کے جو ہیں وہ شہید ہو گئے، تو ان کی کہیں نہ کہیں جو ان کی موت کا جو ذمہ دار ہوتی تو وہ ہم بھی ہوتے. تو اللہ کا شکر اس سسٹم کا ہم حصہ نہیں لیا. اور ہم جو ہے وفاق میں 148 کی جو آئینی ترمیم ہے اس کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں. اور جب تک وہ ترمیم نہیں ہوتی، کوئی بھی حکومت کسی بھی پارٹی سے آ جائے وہ شہر میں ڈیلیورڈ نہیں کر سکتی، کوئی ڈیلیورنس نہیں دے سکتی. کیا ہی بات ہوتی کہ اس شہر میں کے لوگوں نے دیکھا، وہ گواہ اس چیز کے کہ جب 2006 سے 2010 میں، ٹھیک ہے، میں اس گولڈن ٹائم بتا رہا ہوں اس کراچی کا، کہ جب کراچی دنیا کے تیزی ترقی کرنے والے 12 شہروں میں شامل ہوا، اس شہر کے میئر کو جو ہے 2nd ورلڈ بیسٹ میئر کا ایوارڈ ملا. آج آپ دیکھتے ہیں کہ اس شہر کا میئر جو نام نہاد ہے، جن کو کام کرنا نہیں ہے، ادھر سے ادھر کودنا ہے، پولوں کے نیچے سے جاگنا ہے، بارش ہونی ہے تو DHA اور شارع فیصل کی روڈوں پہ جو ان کا جو کراچی ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ سمجھتے ہیں شارع فیصل کا تھوڑا سا پیچ جو ہے وہ کراچی ہے، اور جہاں میں رہتا ہوں ابھی جو بنا ہے اتحاد والا یہ والا کراچی میں جو DHA یہ کراچی. اس کے علاوہ ملیر، کورنگی، شاہ فیصل، اویس بھائی کا جو حلقہ جس کی بات کر رہے ہیں، وہ بہت سارے علاقے، اورنگی ٹاؤن، آپ ابھی نارتھ نازم آباد بھی ویسے ہی ہو گیا ماشاءاللہ، اس پہ بھی کوئی فرق نہیں رہا. نازم آباد، نارتھ نازم آباد، گلشن اقبال آپ جا کے دیکھ لیں، سب تباہ ہو گیا. تو ان کا کراچی سے وہ ہے. ایک زمانہ تھا جب جس میئر کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ اس ملک کے جو ابھی موجودہ پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب، وہ اس ٹائم پہ اس شہر کا وزٹ کرنے آتے تھے اور وہ اس شہر کے میئر سے پوچھتے تھے کہ آپ نے کراچی کو کیسے بنایا. یہ حقیقت ہے، وزٹ ہو چکا ہے. اس ٹائم وہ CM پنجاب تھے، ٹھیک ہے. جب وہ آ کے دیکھتے تھے کہ کراچی کی ترقی کا راز کیا ہے، جب عدالت لگا کے بولتی تھی پنجاب میں کہ آپ کو ترقی دیکھنی ہے تو کراچی جا کے دیکھو. کیا بات کر رہے ہیں. اور آج افسوس کے ساتھ کہنے کا وہ ہے کہ 16 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد اس شہر کا میئر، جو میئر ہے بھی یا نہیں مجھے نہیں پتا، کیونکہ وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو دل سے میئر سمجھتے نہیں ہوں گے، کیونکہ کر کچھ نہیں سکتے وہ، نہ وہ کچھ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. جتنا کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کر رہے.
تو آج وہ لاہور جا کے لاہور کی ترقی کا راز پوچھ رہا ہے. اور جہاں ان کو اگر بات کر دو نا کسی پروگرام میں کہیں بیٹھ کے کہ لاہور ترقی کر رہا ہے, پنجاب میرا ملک ہے یار, میرے ملک کا صوبہ ہے, میرے ملک کا شہر ہے, ہمیں کوئی اس سے وہ نہیں, ہمیں خوشی ہوتی ہے وہ ترقی کر رہا ہے, مگر کہیں نہ کہیں دل بھی جلتا ہے یار کہ جو شہر کما کے دے رہا ہے, جس کو آپ کاسموپولیٹن میٹروپولیٹن کہتے ہیں, وہ شہر کا میرے جا کے کل وہاں پہ کہہ رہا ہے, کبھی وہ کہتا ہے کہ میں پوچھنے گیا ہوں ترقی کا راز کیا ہے, کبھی کہتا ہے میں اپنے آئیڈیاز دینے گیا ہوں. تو بھائی ڈر ہی لگ رہا ہے. تو لاہور والوں کو چاہیے, مگر خیر بڑے مہمان نواز ہیں. میں کل ان کے ایک منسٹر ہیں, میں ان کا نام بول رہا ہوں, وہ بار بار میڈیا کو کہہ رہے تھے کہ ایک ہی چیز, جب وہ میڈیا کے صحافی جو سوالات تک کر رہے تھے تو ان کا ایک بار بار جملہ آتا ہے, دیکھیں مرتضی عوام میئر صاحب جو ہے ہمارے مہمان ہیں, مہمان کی تھوڑا احترام کریں, عزت کریں. تو بات یہ ہے کہ دنیا کو پتہ ہے کہ کراچی کا اس شخص نے کیا حال کر دیا, پاکستان پیپلز پارٹی نے 18 سال میں کیا حال کر دیا, 19واں سال چل رہا ہے, اربوں کا بجٹ دے چکے ہیں. اسکولوں میں کوئی گاؤں دیہات انٹیریئر کی بات نہیں کر رہا ہوں, کراچی جیسے میرے حلقے کے اسکولوں میں جو ہے 10-10 فٹ کا جو ہے نا وہ گٹر کا پانی بھرا پڑا ہوا ہے, کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں ایم پی کا کام نہیں ہے یہ سب. اویس بھائی جو بات بول رہے ہیں, میں شروع دن سے وہ بات بول رہا ہوں کہ بھائی آپ حکومت ہو, آپ یو سی چیئرمین, ٹاؤن چیئرمین ہو, پیسے آپ کے پاس ہے, چیزیں آپ کے پاس ہے, آپ کچھ بھی نہیں کرو. اگر ہم آپ کو آواز لگا رہے ہیں نا, آپ اپنے جھنڈے لگا کے آگے کام کر دو کہ میرے لوگوں کو جو ہے نا وہ سہولتیں مل جائیں, مگر یہ تو وہ بھی کرنے کو تیار نہیں ہے. بھائی اس حلقے کا ایم پی میں ہوں, جماعت کا چیئرمین ہے, میں آپ کو بول رہا ہوں یار آپ آگے کام کر دو, اپنے جھنڈے لگا کے کام کر دو. ایم کیو ایم کا ایک بھی کارکن آ کے وہاں نہیں کھڑا ہوگا, آپ کو نہیں روکے گا, نہ میں آؤں گا, نہ میں کریڈٹ لینا آؤں گا, مجھے نہیں چاہیے کریڈٹ, میرے لوگوں کا کام کر دو. مگر جس کی نیت ہی نہیں ہوتی نا, وہ کام کرنا ان کی نیت نہیں ہے. یہ چھوڑ دے کہ پیسہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. اربوں روپے کا 3300 ارب روپے کا بجٹ ہے اویس بھائی سے. مجھے اس سال کا جو ختم ہونے والا سال, مجھے کوئی تبدیلی دکھا دے, سندھ میں کوئی تبدیلی ہوئی ہو. ٹھیک ہے, آج جو ہے بی آر ٹی کے نام پہ جو انہوں نے 5-7 سال سے اذیت میں جو ڈالا ہوا ہے, اب تو وہ بی آر ٹی یونیورسٹی کے نام سے مشہور ہو گئی, یونیورسٹی روڈ اس پروجیکٹ کا ہی نام یونیورسٹی روڈ ہو گیا ہے. آپ اس کا مطلب یہ آپ کی سراسر ناکامی ہے کہ آج آپ وہ پروجیکٹ جو ہے FWO کے حوالے کرنے جا رہے ہو. اس کا مطلب کر دیا ہر چیز ہو گئی. اس کا مطلب آپ نے خود یہ ساری چیزوں کی تصدیق کری ہے. مرتضی عوام کا لاہور کا وزٹ, گل پلازا کا جلنا, اس کو پھر ریسکیو نہ ہونا, اس میں سینکڑوں افراد کا جل جانا, پھر اس کے بعد یہ پروجیکٹ جو ہے بی آر ٹی کا وہ FWO کے حوالے کرنا. تو اس کا مطلب آپ نہایت ہی کوئی نااہل ہو. جو چلے میں آپ کو کرپٹ نہیں بول رہا, آپ کو برا لگتا ہے, آپ کو بولو کہ آپ کرپشن کرتے ہو, کرپٹ ہو, تو یہ تو مان لو دونوں میں سے کوئی ایک تو ہو, یا تو کرپٹ ہو یا نااہل ہو. نااہل ہی مان لو اپنے آپ کو. سر انہوں نے تیسرا لفظ ایجاد کیا نا, سسٹمیٹک ہے. بس سسٹم ہی کا تو مسئلہ ہے یہاں, سسٹم ہی کا تو مسئلہ ہے یار. سب کو پتا ہے کہ یہ گلاس بھرا ہوا ہے نا, اگر یہ بھرا ہوا تو اس میں پانی اتنا ہوگا, اور ابھی پانی اتنا ہے, تو اتنا کام ہوتا ہے, اتنا جو ہے کہاں جاتا ہے, یہ سب کو پتا ہے. اویس صاحب یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی فرینڈلی فائٹ نے ملک کو جان لا کے کھڑا کیا, وہ تو آپ بھی دیکھ رہے ہیں نا. صوبہ سندھ میں اس وقت تبدیلی کی بازگشت سنائی دے رہی ہے. جتوئی برادران, آپ کی جماعت بھی ان کے ساتھ بڑی قربت رکھتی رہی ہے, تحریک انصاف, آپ بھی ان کے بڑے نزدیک رہے ہیں, ان کے ساتھ آپ کے صوبہ سندھ میں تنظیمی عہدوں پہ بڑے سینئر افراد موجود رہے. ممتاز علی بھٹو صاحب کے ساتھ بھی آپ کی قریبی رقابت رہی ہے. آپ کے دیگر جو اباب ہے, پیر پگارا صاحب جی ڈی اے والے, آپ ان کے ساتھ بھی اتحاد میں رہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں سر اس وقت جو اچانک سے سندھ بھر میں پیر راشد شاہ صاحب بھی ایکٹیو ہو گئے ہیں, دیگر تمام اسٹیک ہولڈرز جو کہ نان پیپلز پارٹی فیکٹرز ہیں ان سب کو اچانک سے ایکٹیویٹ کر دیے گا, تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں سر کہ آنے والے دور میں پیپلز پارٹی اقتدار سندھ سے بھی کھو رہی ہے؟ دیکھیں اس دفعہ اگر فیئر الیکشن ہوتا نا, ہاں, اور ہمیں نمائندے کھڑے کرنے دیے جاتے, ہمارے لوگوں کو پارٹی نہ چھڑوائی گئی ہوتی, ہمارے امیدوار کھڑے ہوتے انٹیریئر سندھ سے, تو لوگ ان کو ووٹ نہیں دیتے. انٹیریئر سندھ کے اندر جے ڈی اے نے 20+ سیٹیں ابھی بھی جیتی ہیں, جو کہ جے ڈی اے کی سیٹیں لوگوں نے چھینی ہیں. تو گورنمنٹ تو اس دفعہ بھی ان کی نہیں بن رہی تھی. شہری حکومت اور انٹیریئر سے مل کر مشترکہ جی ڈی اے, پی ٹی آئی اور دوسری جماعتوں کو ملا کے گورنمنٹ بن جاتی. یہ حکومت بھی ان کو زبردستی دی گئی ہے. ابھی کوششیں کر رہے ہیں, ان کے پاس ہوگا کوئی فارمولا, لیکن بات یہ ہے کہ 2/3 میجورٹی اس ٹائم پہ پیپلز پارٹی کی اسمبلی کے اندر موجود ہے, تو اس کو تو ختم نہیں کیا جا سکتا. جو بھی تبدیلی آئے گی 3 سال بعد ہی آئے گی. 3 سال کوشش کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے, کوشش کریں کہ سندھ میں بھی تبدیلی ہونی چاہیے, لیکن ہوتی نہیں 3 سال تک. 3 سال تک بھی ہوتی ہے, اس کے بعد بھی ہوگی. نہیں, میں تو الیکشن کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے بعد مطلب پیپلز پارٹی آخری ٹرم سمجھے. آخری ٹرم تو ان کا لاسٹ ٹائم تھا نا. اچھا, بس ابھی تو ایسے کام کریں جیسے آخری دفعہ کر کے سائڈ کریں. کر رہے ہیں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے
کہ آخری انہوں نے بولا سمیٹ لو کیونکہ اس کے بعد دوبارہ آئے نہ آئے، کر رہے وہی ہیں، ان کو نظر آ گیا ہے۔ سر اور مجھے دوسرا زیادہ بولنا الاؤ میئر نہیں، کے کا لیے ایکٹ بھی ہے۔ میئر کے لیے میں بات یہ کروں گا، یہ میئر جو ہے پاکستان کے مسٹر بین ہے، ٹھیک ہے، تو اور میں ان کو کچھ نہیں بولوں گا۔ اتنے بڑے شہر کے میئر کا یہ ایٹیٹیوڈ، یہ باڈی لینگویج سوٹ نہیں کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جو ہیں اپنے پاس رہیں، اپنی پارٹی کے اندر رہیں، میڈیا کے اوپر آ کے آپ اس طریقے کی حرکتیں نہ کریں کہ لوگ آپ کو مسخرہ کہیں۔ آپ ایک میئر سے زیادہ مسخرے زیادہ لگتے ہیں۔ کراچی کو کام کر کے دیں، کراچی کا بیٹا ہوں یہ کہنا بہت آسان ہے، لیکن کراچی کو اگر آپ 3 سال ہو گئے آپ نے مطلب بدتر سے بدتر کر دیا ہے کہ یقین مانے کہ اب کچھ بچا نہیں ہے کراچی میں مزید۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو کوششیں ہم بھی کر رہے ہیں، جماعت اسلامی بھی کر رہی ہے، یہ عدم اعتماد آئے گا، میئر چینج ہوگا تو کچھ کراچی کے لوگوں کو جینے کا حق ملے گا۔ سر ایم پاکستان کا پرسپیکٹو مرکزی سیاست پہ اگر ایسا کوئی اتحاد بنتا ہے جہاں پہ آپ کو اپنے دیگر اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے صوبہ سندھ میں پیپلز پارٹی سے نجات کی راہ عوام کو دلانے کے لیے کوئی موقع ملتا ہے، تو آپ لگتے ہیں کہ آپ کسی اتحاد کی طرف جائیں گے یا پھر آپ اکیلے اپنے ہی سے الیکشن لڑیں گے؟ دیکھیں، ایک تو اس کا فیصلہ تو لازمی جب یہ وقت آئے گا تو پارٹی کے جو لیڈران ہیں، سربراہان ہیں، وہی کریں گے کہ کیا ہونا ہے۔ ہاں، مگر میری اپنی رائے ہے کہ اس پیپلز پارٹی سے سندھ کی جان چھڑانے، دیکھیں میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ 18 دن کی حکومت نہیں ہے ان کی، 18 سال گزر چکے ہیں، 18 تو برس۔ اس کے بعد بھی اگر جو ہے صوبے میں ڈیلیورنس نہیں ہو، یہ حالات ہو، کراچی جیسا شہر جو سسک رہا ہو، بلک رہا ہو، تو اس کے لیے تو میں کہتا ہوں کہ جس سے بھی اگر آپ کا اتحاد بنتا ہے اور ان سے نجات ملتی ہے تو وہ تو میں یہ سمجھتا ہوں تو ہونا چاہیے۔ باقی اس کا فیصلہ لازمی پارٹی لیڈرشپ کرے گی کہ کیا ہوگا، کیا کرنا چاہیے، مگر یہ ہے کہ اب بہت ہو گیا۔ سندھ نے بہت، میں کراچی بار بار اس لیے نہیں بول رہا ہوں کہ پھر ایک الزام آ جاتا ہے اچھا آپ کراچی کو جو ہے سندھ سے الگ کر رہے ہو۔ میں سندھ کی بات کر رہا ہوں، اور سندھ کا دل جو ہے وہ کراچی ہے، جو سندھ کو چلاتا ہے، سندھ کے لوگوں کو سب کو جو ہے اپنے دل سے لگا کے رکھتا ہے، کیونکہ سندھی میرا بھائی ہے، ہر زبان بولنے والا میرا بھائی ہے۔ تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب ہم خود ان سے اپنی جان چھڑائیں گے اور اپنے شہر کو ترقی دیں گے تو پھر کہیں جا کے میں انٹیریئر میں اپنے سندھی بھائی کو جو ہے نا وہ اس کا حق دلوا سکتا ہوں کہ پہلے ہم اپنے لیے انشاءاللہ کر لیں، کوئی ایسا سسٹم بنا لیں کہ ان سے جان چھوٹے، تو پھر انشاءاللہ جا کے اپنے سندھ میں رہنے والے سندھی بھائیوں کو جو ہے نا ان سے ریسکیو کریں گے انشاءاللہ۔ کیونکہ ان کے لیے نا ایک ریسکیو کے لیے، میں ریسکیو کا لفظ استعمال اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ لوگ ہیں، یہ حکومت نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سندھ کی عوام کو آج تک جو ہے کوئی حق نہیں دیا۔ کوئی صرف بے نظیر انکم سپورٹ کے کارڈ سے جو ہے نا اس کو حق دینا نہیں بولتے، یہ اللہ معاف کرے، آپ ان کو جو ہے آپ نے بالکل جو ہے ناکارہ بنا کے رکھ دیا آپ کے سسٹم نے۔ تو ان سے میں ریسکیو اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ جو ہے تباہی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے ریسکیو کرنے کے لیے انشاءاللہ کوئی نہ کوئی اور آگے آئے گا، اور انشاءاللہ MQM ہی اس سندھ کو جو ہے ان سے ریسکیو کر کے دے گی انشاءاللہ سر۔ آپ دونوں معزز مہمانوں کو بہت بہت شکریہ۔ وقت چونکہ قلیل ہے اس لیے پروگرام ختم کروں گا۔ ناظرین، کوئی بھی آئے، حکمرانی کوئی بھی کرے، سیاست کوئی بھی کرے، سیاست برائے سیاست نہ کرے، عوام کی فلاح کے لیے واقعی صحیح معنوں میں کام کرے، کیونکہ جیسا کہ شارق صاحب نے کہا، عویس صاحب نے کہا، سندھ کی واقعی بس ہو چکی ہے۔ میں خود کراچی کا شہری ہوں، میں خود کراچی میں رہتا ہوں، کراچی کی سڑکوں پہ سفر کرتا ہوں۔ کراچی کا ایک حصہ ایسا ہے جہاں سے اس حصے سے نکلنے کے بعد مڑ کے دن کے وقت میں اس حصے کو دیکھنے کا دل بھی نہیں کرتا۔ کراچی میں رہنا بہت مشکل کر دیا گیا، سندھ بھر میں کہیں بھی انفراسٹرکچر نظر نہیں آتا۔ اللہ کرے ایسا ہو کہ حکمران جماعتوں کو واقعی سیاست سے نکل کے عوام کو حقیقی معنوں میں ریلیف فراہم کرنے کی ہدایت عطا ہو۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔